اتنا گلا پھاڑ کے کیوں بولتے ہیں آپ؟ اسی بولے گئے ہیں یا تھوڑے اگے جڑے بیٹھے ہوندے نے انہاں دا کوئی کناں دا مسئلہ ہے گا؟ چلا چلا کر باتیں کر رہے ہیں آپ، چلا چلا کر. آخر کیا وجہ ہے؟ یہ کوئی بیماری ہوتی ہے؟ جو بات اس نوٹ پہ ہو سکتی ہے وہ اس پہ کرتے ہیں. گلا کس کو اللہ نے نہیں دیا وہ؟ اور بعض لوگوں کے گلے تو بڑے لاجواب ہیں. اگر گلا پھاڑنے سے، شور مچانے سے کوئی کنونس ہو سکتا تو میرا خیال ہے گدھا اس وقت پروفیسر لگا ہوتا. تو اتنا گلا نہیں پھاڑتے، بہت برا لگتا ہے. پڑھے لکھوں کی نشانی نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ اس طرح نہیں کرتے. سب آپ خام خواہ لگے ہو، غیر سیدھی بات کر رہے ہیں اور اس کو انداز وہی اپنا، یہ شاید وہاں پہ سوٹ کرتا ہو. میں نے گزارش کی تھی کہ ہم زوم پہ بیٹھ کے ایک گپ شپ کرتے ہیں، ایک مکالمہ کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، جسے آپ نے خام خواہ وہ ایک مناظرے کی شکل دے دی. ہم لوگ مناظرے نہیں کرتے، ہم ڈائلاگ کرتے ہیں. مناظرہ ایک اور چیز ہے، ایک اور کلچر ہے. ہمارا اس کلچر سے تعلق نہیں ہے. ہمارا سے مراد ہے میرا یا صحافی دوستوں کا. ہو سکتا ہے کوئی صحافی مناظرے کا شوقین بھی ہو، وہ شوق اس سے پورا کر لیجئے گا. آپ نے میری دعوت قبول کی، جیسے آپ نے کہا میں چیلنج قبول کر رہا ہوں. میں نے چیلنج نہیں کیا تھا، دعوت دی تھی. ہر دعوت چیلنج نہیں ہوتا، ہر ڈائلاگ مناظرہ نہیں ہوتا، ہر مکالمہ لڑائی نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کو شوق ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہی زبان موضوع ہے تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے آپ مولوی ہیں، لیکن بھائی ہم بھی صحافی ہیں. اب اس تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھو. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میں نے آپ کی دعوت قبول کی، 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو فوراً کہا کہ بھائی جان بتائیے کل اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ اویلیبل ہوں گے. السلام علیکم. آج کا غیر سیاسی ولاگ، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آپ کو اندازہ تو ہو چکا ہوگا کہ اگر باتیں غیر سیاسی ہیں تو پھر موضوع مولوی محمد علی مرزا صاحب ہی ہوں گے. ویسے یہ کوئی ایسا غیر سیاسی بھی نہیں ہے، کیونکہ موصوف نے سیاست کو چھیڑا، سیاسی باتیں کی، تو ہم نے بھی 1-2 باتیں کر لیں. اور یہ ہوتا ہے اگر آپ کرتے ہیں تو دوسرے کو بھی کرنے کا حق ہے. لیکن پھر یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے ایک ایسا ٹرن لے گیا جو قدر ناخوشگوار ہے. تو میں براہ راست مولوی صاحب آپ کی ایک بات کا جواب دوں گا آج، بجائے کسی لگی لپٹی کے، بجائے آپ کو آپ جناب تو میں کرتا رہوں گا، اس لیے کہ انفارچونیٹلی ہماری ٹریننگ یہی ہے. لیکن آپ سے میں پوچھنا ضرور چاہتا ہوں، یہ تو تراک کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کسی نے نہیں سکھایا کہ تم نہیں کہتے، تو نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں. بھلے سے آپ نے عمران ریاض سے ہی کہا ہو، لیکن کیوں کہا؟ بظاہر تو آپ پڑھے لکھے لگتے ہیں، انجینئر. کیا تخلص ہے آپ کا صرف کہ تو اے کیتا ہے، تو او کیتا ہے؟ تو شو نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں. آپ کہنے کا حوصلہ پیدا کریں. اصل میں آپ کا قصور نہیں ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں نا، وہ کر کر کے آپ کی یہ ضرورت بن گیا ہے کہ تراک آپ جناب ہوتا ہی نہیں ہے آپ سے. میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ اگر آپ بالمشافہ بات کرنا چاہیں، اسکائپ پہ آنا چاہیں، زوم پہ بات کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. ساتھ کہیں گے تو کسی اور کو بھی بلا لیں گے. یہ میں نے شرط عائد نہیں کی تھی کہ جی ساتھ کسی کا ہونا بہت ضروری. میں تو بھائی اپنا جواب دے سکتا ہوں. میں عمران ریاض کا یا جنید سلیم کا ذمہ دار نہیں ہوں. وہ میرے کولیگز ضرور ہیں، میرے شاگرد نہیں ہیں. آپ کو پتہ نہیں کسی بیوقوف نے بتایا ہے. آپ نے 36 دفعہ مینشن کیا اپنے میسیجز میں کہ وہ تہاڈا شاگرد ہے گا، عمران ریاض تہاڈا شاگرد ہے گا. وہ میرا شاگرد نہیں ہے گا. ساڈے پاسے شاگرد نہیں ہوندے. یہ شاگرد تسی کردے ہوندے ہو، ساڈے کولیگز نے. ہم کولیگز ہوتے ہیں بھائی جان. تو شاگرد ہونا یا اور جونیئر ہونا، سینئر ہونا، شاید آپ نے اس سے یہ اخذ کر لیا ہو کہ وہ میرا شاگرد نہیں ہے. مطلب عمران ریاض تہاڈا شاگرد ہے. شاگرد میں نے اسے شاعری سکھائی ہے، شاگرد نہیں ہے بھائی. تو میں نے تو جواب اپنے حساب سے دینا تھا کہ میں نے جو 2 گزارشات کی تھی، آپ نے خام خواہ میری تصویر فٹ کر کے، یعنی توپوں کا رخ آپ نے اس بد نصیب کی طرف کیے رکھا. ہر بات آپ نے اسے کی، تو تراک بھی اسی کے ساتھ کیا، جو کہ بنتا نہیں تھا. باقی آپ جو کریں، اعتراض کریں، اس کے اوپر سوال کریں، آپ اس سے جواب طلبی کریں، ضرور کریں، لیکن تو تراک کر کے نہیں.
जूनियर वो मेरा है, आपका नहीं है भाई। आपसे तो सीनियर ही होगा वो, और आपसे बिल्कुल वो कोई पढ़ा चढ़ा नहीं है, मैं नहीं मानता। आपकी बातें सुनकर अगर उसने नमाज शुरू कर दी है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आई विल स्पीक फॉर माई सेल्फ, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। मैंने गुजारिश की थी कि हम जूम पे बैठ के एक गपशप करते हैं, एक मकालमा करते हैं, डायलॉग करते हैं, जिसे आपने खामखा वो एक मनाजरे की शक्ल दे दी। हम लोग मनाजरे नहीं करते, हम डायलॉग करते हैं। मनाजरा एक और चीज़ है, एक और कल्चर है, हमारा उस कल्चर से ताल्लुक़ नहीं है। हमारा से मुराद है मेरा या सहाफ़ी दोस्तों का। हो सकता है कोई सहाफ़ी मनाजरे का शौकीन भी हो, वो शौक़ उससे पूरा कर लीजिएगा। आपने मेरी दावत कबूल की, जैसे आपने कहा मैं चैलेंज कबूल कर रहा, मैंने चैलेंज नहीं किया था, दावत दी थी। हर दावत चैलेंज नहीं होता, हर डायलॉग मनाजरा नहीं होता, हर मकालमा लड़ाई नहीं होता। लेकिन अगर आपको शौक़ है, अगर आप समझते हैं कि यही ज़बान मौजू है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप मौलवी हैं, लेकिन भाई हम भी सहाफ़ी हैं। अब इस थोड़े कहे को ज़्यादा समझो। पहली गुजारिश तो ये है कि मैंने आपकी दावत कबूल की, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको फ़ौरन कहा कि भाईजान बताइए कल इतने बजे से इतने बजे तक आप अवेलेबल होंगे। मैं तो अपना ही कह सकता था ना, आपने फ़ौरन शर्त आयद कर दी, नहीं 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 इमरान रियाज नाल होएगा तो गल बनेगी, तुहाडे नाल तो फ़ायदा ही कोई नहीं ना। जे मेरे नाल फ़ायदा नहीं सी तो मेरी तस्वीर काहदे लई ठोकी हुई जे विच। अगर मुखातिब उसी को करना था बेचारे को, तो फिर मुझे बीच में क्यों रगेद रहे हैं? या तो बरह रास्त बात करते ना आप। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, चले मत बैठिए मेरे साथ, आप मेरे साथ ना स्पेसिफिक मेरे से मुतल्लिक सवाल कीजिए, मेरी ज़ात से मुतल्लिक। एक ठीक ठाक माजी है मेरा, 30 साल हो गए मुझे सहाफ़त करते हुए, और मैंने सहाफ़त ही किया और कुछ नहीं किया। हो सकता है आपको बहुत सारी बातें मिल जाएं, वो इमरान को ज़रा साइड पे रखते हुए। आफ्ताब इकबाल स्पेसिफिक, अगर आपके पास टाइम हो तो पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन ये जो आपने बीच में मुझे बाकायदा ड्रैग किया, इस पर बनता तो यही था ना कि 24 घंटे गुजर चुके, मैं ठीक 24 घंटे बाद आज ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। आपको एक दफ़ा भी तौफीक नहीं हुई कि आप एक टेम्पलेट छोटा सा, एक पोस्टर छोटा सा अपने चैनल पे लगा देते। जी आफ्ताब साहब ने मेरी दावत कबूल कर ली थी, वो हाजिर खिदमत थे, लेकिन मैं ही वला गया सा। पता नहीं वला गया सो या तोनू सूट नहीं कीता, या जैसा आपने कहा कि मुनासिब नहीं है कि इमरान नहीं है तो क्योंकि असल गल्लां तो मेरियां इमरान ना ले गई ना। क्यों? अगर इमरान रियाज के साथ आपको शिकायत है ना कोई, तो बरह रास्त उससे कीजिए। वाई डू यू नीड मी फॉर दैट? वाई आर यू ड्रैगिंग मी इन दिस? तो मैं हाजिर हो गया था। जब आपने शर्त आयद की कि नहीं इमरान ज़रूरी है, और इमरान से मैंने फ़ौरन राब्ता किया, आप यकीन कीजिए उसने दरखोरे इतना ही नहीं समझा मुझे जवाब देना भी, ये सोचकर शायद कि ये गैर ज़रूरी बेतुकी एक्सरसाइज है, वो एक बहुत बड़ा अरफा काम कर रहा है। वो कहते कि मनाजरियां दे चक्कर च पै जाए। वो मनाजरे करने के लिए उसने मुल्क बदरी की है, जला वतनी उसने एक बड़े आला और अरफा मकसद के लिए इख्तियार की, जिसे आप भगोड़ा इज़म समझ रहे हैं और कह रहे हैं मैं इस पर आऊँगा। एक एक बात आज तो नाल काफ़ी खुले दिल नाल गल्लां करनी है। सबसे पहले गुजारिश है, इंजीनियर साहब आपको इज्जत रास नहीं आती। आपको अगर रिस्पेक्ट दी थी मैंने, इमरान रियाज ने, तो आपको हज़म करनी चाहिए थी। मैं कभी आपका शागिर्द नहीं रहा, मैंने कभी आपसे मिलने की सादत भी हासिल नहीं की, हालांकि मैं कई दफ़ा जेहलम गया हूँ। आम तौर पर तो हम शिकार का सीज़न शुरू ही जेहलम से करते हैं। डोमेली मेरा जाना आना बहुत रहा करता था, मैं बड़ी दफ़ा जेहलम गया हूँ, लेकिन कभी कोई ऐसी कोई खिंच नहीं पई, कदे कोई तांग नहीं पई कि मैं तुहानू मिलन ली ज़रूर जावां। लेकिन मैं आपको एक अच्छा मुअल्लिम समझता था, एक खुशगवार आदमी समझता था, जिसने बाज़ बिदतियों को, बाज़ रसखुल अकीदा अहमकों को आगे लगाया हुआ है। चलो ठीक है, अपनी नौजवानी की वजह से, अपनी एनर्जी की वजह से, अपनी मॉडर्न एजुकेशन की वजह से ये एक अच्छी बात थी। लेकिन आप तो बाकायदा बदतमीज़ी पे उतर आए। आपको तो पता ही नहीं कि अपने से बड़े के साथ बात कैसे करते हैं। आप कहाँ के मुअल्लिम हैं, क्या पढ़ाते होंगे आप? मैंने आपकी ये 1.5 घंटे की जो अज़ियतनाक गुफ्तगू थी वो बर्दाश्त की है, वो झेली है, और इसलिए कि आपने सुबह सुबह भेज दिया। और मैं समझता हूँ कि उस बेचारे जिसने अभी रोज़ा रखा ही हो, उसके ऊपर ये बॉम्बशेल गिरा दिया। बॉम्बशेल और कुछ नहीं था, मैं इस तरह की बेशुमार चीज़ें
بھائی جان سارا کریئر ہمارا انہی چیزوں سے عبارت ہے. اسی بڑے بڑے آئی جیاں نو بھی تنگ کیتا ہوا ہے, اسی بڑے بڑے ڈی آئی جیاں نو بھی تنگ کیتا ہوا ہے, بڑے بڑے افسراں نو تنگ کیتا ہوا ہے. جب میں افسر کہتا ہوں تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کس کس کو کیا ہوا ہے. وزیروں مشیروں کو تو کبھی سمجھا ہی کچھ نہیں. یہ لینگویج آپ نے مجبور کیا تو آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ آپ جو آستینے ٹانگ کے یوں شروع ہو جاتے ہیں نا, تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارا مولوی نہ ہونا, یا کم از کم ہمارا, میں بار بار سیگا جمع استعمال کر رہا ہوں, میرا مولوی نہ ہونا میری ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے لڑنا نہیں آتا. بھائی لڑائی تو میرا مڈل نیم تھا, میں تو بڑی مشکل سے مہذب ہوا ہوں, اور آپ مجھے ڈریگ کر کے اپنے کچھار میں لا رہے ہیں. تو اس لیے دھیان رکھتے ہیں, آگے بندہ دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ بھلے سے آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا براہ راست, لیکن آپ نے ایک گند میں مجھے شامل تو کیا نا. میں اسی کو گستاخی سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے ڈریگ کیوں کیا اس میں. میں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا تھا, میں نے تو آپ سے سیدھے پولیٹیکل سوال کیے تھے, اور میرے اب بھی سوال ویلڈ ہے. وہ اگر میرے ساتھ آپ بیٹھتے تو میں آپ کے ساتھ کرتا, لیکن اب میں آپ کے ساتھ بیٹھنا بھی شاید پسند نہ کروں. اب میں ایک ایک کر کے گزارشات کروں گا کہ آپ نے جو طویل دورانیے کا ایک وہ سلسلہ کیا اس پر, تاکہ کوئی تشنگی رہے نا. اگر آپ معاملے کو سرے بازار لانا چاہتے ہیں تو اوکے, پھر ایسے ہی صحیح. میں تو نہیں چاہتا تھا. اور اینڈ پہ جو 12 پوائنٹس آپ نے ریز کیے جنہیں اب پرچہ آؤٹ ہو رہے ہیں, پرچہ آؤٹ ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کیا پرچہ آؤٹ ہونا آپ کس کو کہتے ہیں. ویسے ایک فائدہ ہوا ہے, بندہ پہچانا ضرور جاتا ہے اس طرح کے معاملے میں نا. شکر الحمدللہ, شکر ہے خدا کا, ہزار بار, لاکھ کروڑ بار شکر ہے کہ میں آپ کے بارے میں جو امپریشن رکھتا تھا اس کو چینج کرنے میں, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہیں یو ٹرن, وہ یو بنا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ ٹرن لے لو, ڈٹائی مت کرو, ہٹ درمی پہ مت اترو. میں نے محسوس کیا ہے کہ میں جو سمجھتا تھا وہ نہیں ہے, تو آئی ٹوک اے یو ٹرن اباؤٹ یو. اب ایک ایک بات کی طرف آئیے. سب سے پہلا نقطہ, آپ کو یہی نہیں آج تک کسی نے بتایا کہ صحافی اور رپورٹر میں فرق ہوتا ہے. ہر رپورٹر صحافی ہوتا ہے, ہر صحافی رپورٹر نہیں ہوتا. یہ جو آپ کہتے ہیں تسی کیوں اپنی اوپینین دے رہے ہو, تس تو صحافی ہے, تسی کیوں. او بھائی, نیوز اینڈ ویوز دو علیحدہ علیحدہ خانے ہیں. ہم میں سے اکثر نے اپنے کریئر کا آغاز رپورٹر کے طور پہ کیا تھا, تو بندہ ساری عمر تو سیکنڈ لیفٹیننٹ نہیں نہ رہندا, وہ ڈیولپ بھی کرتا ہے, اگے بھی جاندا ہے. ایک زمانہ تھا ہم نیوز دیتے تھے, میں رپورٹنگ کرتا تھا, نیوز ڈیسک پہ بھی کام کیا ہے, فیلڈ میں بھی کام کیا. میرا 90% کام فیلڈ میں تھا جب میں رپورٹر تھا. میں سٹی رپورٹر بھی تھا, پولیٹیکل رپورٹر بھی تھا, کرائم رپورٹر بھی تھا, یہ ساری چیزیں کی ہوئی ہیں. لیکن پھر معاملہ آ گیا ویوز والا. جب میں نے کالم لکھنا شروع کیا تو ایک کالم نگار اگر ویوز نہیں دے گا تو اور کون دے گا. اسی طرح ہی جب صحافی اپنا شو کرنے لگتا ہے نا, تو پھر وہ نیوز نہیں کرتا, ویوز کرتا ہے. ڈاکٹر شاہد مسعود کے شو کا نام تھا نیوز اینڈ ویوز, اگر آپ کو یاد ہو, جب وہ انگلینڈ سے کیا کرتے تھے. نیوز ہوتی ہے نا, اس کے اوپر ویوز دینے ہوتے ہیں. شہباز گل صاحب یہی کرتے ہیں, شہزاد اکبر صاحب بھی یہی کرتے ہیں, حامد میر صاحب بھی یہی کرتے ہیں, عمران ریاض بھی یہی کرتے ہیں. میرا چونکہ عمران ریاض برخوردار ہے جونیئر ہونے کی وجہ سے, میں اس حوالے سے اسے تم تراک کرتا ہوں کہ وہ برخوردار ہے, میرا جونیئر ہے, وہ میرا بھائی ہے چھوٹا. آپ کے ساتھ اس کا ایسا تعلق نہیں کہ آپ اسے توں کریں, یا کم از کم میں پسند نہیں کروں گا کہ آپ اس طرح سے کریں. وہ شاید اپنی نفاست میں, شرافت میں, وزاداری میں اس کا نوٹس نہ لے, لیکن میں تو لوں گا. اور ایک اور دوست نے بھی اس کا نوٹس لیا, ثاقب کھرل نے. ثاقب کھرل بھی ہمارا جونیئر ایک نوجوان ہونہار صحافی ہے, لیکن اس نے بھی پسند نہیں کیا کہ آپ تو تڑاک پہ اتر آئیں اور توں کر کے. توں کا مطلب میں یہ نہیں کرتے, یہ اس کو کرتے ہیں جو ڈیزرو کرتا ہے. تو ہم میں سے کوئی ڈیزرو نہیں کرتا, یقین کیجئے, نہ میں, نہ عمران, نہ جنید سلیم. خیر, یہ بات یاد رکھیے گا کہ صحافی اور رپورٹر دو مختلف چیزیں ہیں. تو ہم جو صحافی ہیں, ہم تو ٹھیک ٹھاک کھل کے اپنی رائے دیتے ہیں. جو چیز ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. جس کو پسند کرتے ہیں کھل کے کرتے ہیں, جس کو نہیں کرتے نہیں کرتے. اور یہ آپ کا ہی نہیں, بہت ساروں کا المیہ ہے کہ وہ سمجھتے ہی نہیں. ہماری ٹریجڈی یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کا وہ لیول ہی نہیں ہے. ایک طرف لگتے ہیں تو بس
اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں. چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ صحافی ہو کے اس قدر اوپینینیٹڈ کیوں ہے. تو یہ ہوتا ہے بھائی, یہ وہ لگژری ہے جو سینئر صحافی افورڈ کر سکتے ہیں, ناٹ سینئر رپورٹرز. بہت بہت بڑے سینئر, ہم سے بھی زیادہ سینئر بزرگان ہیں جنہوں نے مبصر ہونا, تجزیہ نگار ہونا پسند نہیں کیا, وہ رپورٹر ہی رہے. تو ان کے لیے یہ بات درست نہیں ہے, وہ رپورٹنگ ہی کریں گے, وہ اونچ نیچ. اور جب ہم رپورٹنگ کر رہے ہوں گے تو پھر اس میں ڈنڈی نہیں مار سکتے. اگر 100 بندے تھے جلسے میں تو 1000 بندے نہیں کہہ سکتے ہم, وہ جھوٹ ہوگا. اور جھوٹ کا تو سیدھا سیدھا سا معاملہ ہے. 2 فیکٹرز ہیں جو بڑے اہم, ایک آپ کو خدا دیکھ رہا ہے اور دوسرا آپ اپنی نظروں میں گر رہے ہیں. ان دونوں چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. چنانچہ ایک چیز کلیئر ہوگی. اب مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک چیز نے اتنا ٹائم لے لیا, اب کہاں تک جائے گا, لیکن نو پرابلم, آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں. بلکہ آن لائٹر نوٹ, اگر کسی نے آپ کو یہ ٹاسک دیا نا کہ انہوں نے انگیج کیتی رکھو, تو آپ اس پہ کامیاب ہوئے ہیں کہ کم از کم میری حد تک, کہ میں نے آج بات کچھ اور کرنی تھی, لیکن میں کہا زیلنسکی کین ویٹ. آپ کے ساتھ بات کرنا زیادہ ضروری ہے. بے شمار دوست ہیں جو سارا کچھ کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے میں حاضر ہوں, میں یہ قربانی دے رہا ہوں, میں یہ والنٹیئر کر رہا ہوں. اور آپ نے اپریشیٹ بھی کیا, میرے پاس ہے یہ, اس کے اندر اس فون میں آپ کے سارے میسیجز ہیں. آپ نے اپریشیٹ کیا کہ میں تھوڑی بہادری میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ تسی کرو گے. اور بھائی جان, میں تو ایک لمحہ لگایا, میں کبھی معافی نہ کرتا اپنے آپ کو اگر میں بھاگتا. میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ میں جواب دوں گا آپ کو کہ یہ جو آپ نے ہمیں بھگوڑے کہا ہے, ہمیں کمپیئر کیا ہے ان صاحب کے ساتھ جن کے پلیٹلیٹس گر جاتے تھے. ہمارے پلیٹلیٹس نہیں گرتے تھے, ہم اور رستے کے راہی ہیں. مولوی صاحب, آپ نے کنفیوز کیا ہے, مکس کیا ہے, خام خواہ گڑبڑ کیا ہے. اس طرف میں آتا ہوں ابھی. دوسری بات مائنڈ نہیں کرنی آج آپ نے بالکل. میں چونکہ اسی لہجے میں باتیں کر رہا ہوں, باتیں ڈیفرنٹ ہیں, لہجہ میرا وہی رہے گا. اتنا گلا پھاڑ کے کیوں بولتے ہیں آپ؟ اسی بولے گئے ہیں یا تھوڑے اگے جڑے بیٹھے ہوندے نے انہاں دا کوئی کناں دا مسئلہ ہے گا؟ چلا چلا کر باتیں کر رہے ہیں آپ, چلا چلا کر. آخر کیا وجہ ہے؟ یہ کوئی بیماری ہوتی ہے کہ آپ ہی نہیں, اور بہت سارے مولوی حضرات کو میں نے دیکھا جو بات اس نوٹ پہ ہو سکتی ہے وہ اس پہ کرتے ہیں. گلا کس کو اللہ نے نہیں دیا ہوا؟ اور بعض لوگوں کے گلے تو بڑے لاجواب ہیں. اگر گلا پھاڑنے سے, شور مچانے سے کوئی کنونس ہو سکتا تو میرا خیال ہے گدھا اس وقت پروفیسر لگا ہوتا. تو اتنا گلا نہیں پھاڑتے, بہت برا لگتا ہے. یہ پڑھے لکھوں کی نشانی نہیں ہے, پڑھے لکھے لوگ اس طرح نہیں کرتے. مطلب آپ خام خواہ لگے ہوئے, غیر ضروری سیدھی بات کر رہے ہیں اور اس کو انداز وہی اپنا. یہ شاید وہاں پہ سوٹ کرتا ہو جو آپ کے مد مقابل ہوتے ہیں, آپ کے مسلک سے جن کو مسائل ہوتے ہیں, آپ کی گفتگو سے مسائل ہوتے ہیں, اس پہ بھی میں آتا ہوں. شاید وہ ارریلیونٹ سی ہو جائے گی بات. مجھے 1-2 دوستوں نے فونز کیے, کروائے دوستوں یاروں سے کہ جی اسی بہانے آپ ہماری بات بھی سنیں. وہ تو یہ بھی کہندا ہے تسی انجینئر دیاں اینا گلاں نوں پھڑ لیا اے تسی چھڑ. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے. بہرحال میرے لیے چشم کشا باتیں تھیں, میں مان نہیں رہا تھا کہ یہ انجینئر صاحب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں. پھر مجھے کلپس بھی بھیجے گئے. ایون دین دیٹ از ناٹ مائی پرابلم, بٹ دس از مائی پرابلم.